اس کے ساتھ کوئی ملاقات کا عندیہ دیا جا رہا ہے، تو اس پہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ اگر ہے تحریک انصاف کی، کیا ملاقات کرنا چاہیں گے؟ چیف خان صاحب سے ڈسکس ہوئی ہے آپ کی؟ دیکھیے، وقت، حالات اور تجربے انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، اور کوئی بھی سیاسی پارٹی، آپ لوگوں نے دیکھا کہ خوف اور ڈر اتنا زیادہ تھا کہ 9 مئی کے بعد آج سے 20 دن قبل تک کسی بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ صرف اتنا کہتے کہ یہ بچوں اور عورتوں کے ساتھ تو ظلم نہ کرے۔ یہ مین سٹریم پارٹیز ابھی 20 دن ہوئے ہیں، پیپل پارٹی بھی کہہ رہی ہے، پی ایم ایل این، کوئی بھی پارٹی اگر فیئر الیکشن کرانے کے معاملے پہ ہمیں بٹھانا چاہتی ہیں تو ہم ہر ایک کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن، اور اگر کوئی کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک تجویز دی ہے کہ تمام پارٹیز کو سوشل میڈیا کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ کرنا چاہیے۔ پاکستان کو ضرورت ہے، یہ گالم گلوچ سے، یہ تھو اور میں سے، اور یہ جو پولرائزیشن ہے، آپ یقین رکھیں ہمیشہ الیکشن میں جب بھی یہ گروہی اور پارٹی بنیادوں پہ جب الیکشنز آتے ہیں تو خاندان در خاندان تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایسے الیکشن آ رہے ہیں اور ایسے حالات میں آ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو اگر ہم نے تھوڑا سا مصلحت کے تحت، سلجھاؤ کے تحت ان کو یہ نہ سینسٹائز کیا کہ سیاست کو سیاست تک رہنے دیں، تو شاید ہم ایسے الیکشن دیکھیں گے جن میں نفرتیں جو ہیں وہ ایک ایسے پیک پہ جائے گی جو پاکستان نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ بھرت صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک جانب آپ اس وقت سیاسی شخصیات کی شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، دوسری جانب آج علیمہ خان نے کہا کہ ہم ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ کے کورٹس میں جائیں گے، کیا آپ کی حکمت عملی ترتیب دی جا چکی ہے یا اس بارے میں کوئی مشاورت ہو چکی ہے؟ جی، میں حلیمہ خان صاحبہ کی اس بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ ڈونلڈ لو، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کچھ عرصہ قبل، چند ایام قبل، امریکہ کے سابقہ پریزیڈنٹ نے خان کے اس میں بیان دیا کہ جی میں ان کا فین ہوں، آپ سب کی نظروں سے گزرا ہے، ان کا مقابلہ ہوگا کیونکہ وہ بدستور امیدوار ہیں۔ جو سائفر کا ایشو ہے، یہ یاد رکھیں، یہ سائفر کا ایشو آنے والے یونائٹڈ اسٹیٹ کے الیکشن میں یہ ڈٹرمننٹ فیکٹر ہوگا۔ کس طرح کیوں کر جو بائیڈن کی حکومت نے پاکستان جو ایک ساورن اسٹیٹ کہا جاتا ہے، ان کو کہا کہ جی آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ کو چلتی کر دیں، جو انکاری تھے کہ سائفر آیا نہیں، سائفر جھوٹا ہے، سائفر تھا ہی نہیں، آج اسی چارج پہ ہمارے ٹرائل ہو رہے ہیں۔ یعنی کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ جی آپ نے قوم کو کیوں بتایا کہ جی ڈونلڈ لو نے یہ پیغام باجوہ کے لیے بھیجا تھا۔ یہ مجھ پہ الزام ہے چیئرمین پی ٹی آئی پہ، اور ہم کہتے ہیں امت رسول ہے، پاکستان ایک ساورن سٹیٹ ہے۔ کہاں گئی ہماری ساورنٹی؟ پاکستان میں حکمرانی کا حق عوام دیتے ہیں، پاکستانی عوام کی ول ہے، ان کی خواہش ہے، وہ جس کو بنائیں جس کو نہ بنائیں۔ ڈونلڈ لو کہاں سے آ گیا؟ تو لہذا ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ ان کو پروسیکیوٹ کریں اور اس کا خمیازہ اس کی پارٹی بھی جو ہے ادا کرے۔ مرحبا صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے بہت تلخ ہے۔ ماضی میں جو آپ نے کیا، جو فصل آپ نے بوئی، آج وہی آپ کاٹ رہے ہیں۔ کل کوئی اور اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ ماضی سب کا ایک جیسا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کے پاس اب تک یہ بتائیں کہ اگلا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اپنی پارٹی پالیٹکس کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے، اور آپ کے جو ماضی کے جتنے ایم این ایز تھے ان میں سے کتنوں کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں؟ پارٹی ٹکٹ دینے کے لیے کوئی چیئرمین طرف سے آپ کو ہدایات ملی کہ کون دے گا، فائنل کون کرے گا؟ جس طرح کی باتیں اور الزام تراشی، آپ ایک انگلی اٹھا رہے ہیں، 4 انگلیاں آپ کی طرف بھی جا رہی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ ساری باتیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے چاہتے ہیں؟ اگر نگران سیٹ اپ اگر چینج ہوتا ہے تو الیکشن مزید ڈیلے نہیں ہوگا، اور اگر مزید الیکشن ڈیلے ہوتا ہے اس کو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوئی
वाले पोजीशन आपकी नहीं दिखाई दे रही। آپ کے سوال جو ہے نا وہ بھی کچھ بہت ہی کنفیوزنگ ہو گیا ہے. اچھا سنیں، اچھا میں اب دونوں میں جناب دونوں کے جوابات دیکھیں. آپ نے کہا نا کہ نگران کے تبدیلی سے الیکشن ڈیلے ہوں گے. کے پی میں چیف منسٹر فوت ہوا، نئے چیف منسٹر آ گیا، کوئی فرق پڑا ہے؟ کوئی قانون تو یہ نہیں کہتا ہے نا یہ کے پی کے ساری کیبنٹ فارغ کر دی اور نئی کیبنٹ آ گئی، کوئی فرق پڑا؟ قانوناً کیئر ٹیکر ریزائن کرتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں. یہ اس میعاد کو کنڈون نہیں کرتے ہیں جو وہ گزار چکے ہیں، تو لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور نہ الیکشن ڈیلے ہونے کا کوئی اس سے خدشات پیدا ہوتے ہیں. دوسری بات، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کے پہلے سوال کا حصہ کہ ماضی میں یہ ہوا، اور میرا اپنا ذاتی ویو پوائنٹ یہی رہا ہے. سوال اب یہ ہے، پیپل پارٹی اور نون نے ایک ایکارڈ کیا مری میں، ڈیموکریسی ایکارڈ. پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کو یہ اب سوچنا چاہیے کہ یہ جو دست و گریباں رہنا ہے، الزامات کی بوچھاڑیں کرنی ہے، یہ میری ذاتی رائے ہمیشہ رہی ہے. اس کی ہم نے اصلاح کرنی ہے، کیونکہ آپ کی اور میری تقسیم نے اس ملک سے قانون کی حکمرانی کا جنازہ نکالا ہوا. چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں، الیکشن کے حوالے سے ان کے جو حتمی ڈائریکشن ہے، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز اور تمام کنٹیسٹنٹس کو یہ میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ کسی ایک کو بھی یہ خدشہ نہ رہے کہ الیکشن میں ٹکٹ ایوارڈ کرتے ہوئے کوئی میرٹ پامال ہوگا. ٹکٹ جو دیے جائیں گے اے ٹو زی، ہر حلقے کا ٹکٹ صوبائی یا قومی، وہ عمران خان خود دیں گے. ریکمنڈیشن جائیں گی، ان پہ کوئی ریویژن کرتے ہیں تو وہ بھی جائیں گی، فائنڈنگز جائیں گی. خان صاحب خود ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سروے کراتے ہیں، جانکاری کرتے ہیں. لیکن یہ ذمہ داری اب کسی فرد پہ یا کسی بورڈ پہ یا کسی صوبے کی اس پہ نہیں ہے کہ جی آپ کسی کو بتا دیں کہ ٹکٹ آپ کا ہو گیا. ٹکٹ اگر وہ رہا ہوتے ہیں گڈ انف، خدا نخواستہ ان کو مزید جو ہیں پابند سلاسل رکھا جاتا ہے تو تمام فہرستیں، تمام ویوز، تمام رپورٹ سمیت ہم جیل میں ان کے سامنے پریزنٹ کریں گے. پھر جو فیصلہ کریں گے وہی فائنل ہوگا. بتا دیجیے کہ آپ نے بتایا کہ چیئرمین صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس دفعہ آپ وہ امیدوار لے کے آئیں گے جو پریشر میں نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے امیدوار آپ کے پاس ہیں، جبکہ اتنے بڑے بڑے نام جو خان صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے، لیفٹ ہینڈ تھے، وہ پریشر کی وجہ سے پارٹی چھوڑ چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اب آپ کے پاس ایسے امیدوار ہیں جو انڈر پریشر کے آئیں گے؟ وہ نام بڑے نہیں تھے، پریشر تو الیکشن سے پہلے ضرور آتا ہے. وہ نام بڑے نہیں تھے جو خان کے دائیں بائیں تھے. وہ بڑے بڑے مناصب پہ رہے خان کی وجہ سے، تو قوم ان کو بڑے نام سمجھنے لگی. بڑے وہ ہوتے ہیں جو کردار کے بڑے ہو، جو عزم صمیم کے ساتھ مشکل وقت میں دوست کا ساتھ نہ چھوڑیں. جو لوگ گئے ہیں ان کی نسلیں بھی تحقیر کا نشانہ بنتی رہے گی. بڑے وہ لوگ ہوں گے، اور بڑے یہ صنم جاوید ہیں، یہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، خدیجہ شاہ ہے، یہ جو ذل شاہ ہیں اس کا خاندان ہے. کتنے لوگ میں نام بتا دوں کہ جو سفر کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، پرچوں پہ پرچے ہو رہے ہیں. تو جو آج، اور یہ پاکستان میں رواج بننا چاہیے، ڈٹ جانے کا، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف کیا ہو جائے گا. آدھی سے زیادہ بلکہ فطری زندگی تو ہم گزار چکے ہیں. کیوں نہ پاکستان کی خاطر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ جی پاکستان میں ہم نے ہر قسم کے ظلم، جبر، اللیگلٹی، پرورسٹی، اس کو ہم نے روکنا ہے، اس کو ہم نے
اب ختم کرنا ہے. ایک دفعہ قوم ڈٹ جائے پاکستان میں پھر کبھی کوئی یہ ہمت نہ کر سکے کہ ہم نے پاکستانیوں کے حقوق کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنا ہے. تو لہذا وہ بڑے لوگ نہیں تھے, انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بڑے عہدوں پہ رہے, اور آدمی کی آدمیت کا, اس کے کردار کا, اس کی صفتوں کا, اس کی خاصیتوں کا اور ان کی تمام صفات کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی مرد, کسی انسان پہ مشکل وقت آتا ہے. مشکل وقت آیا, انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ انتہائی تحقیر زدہ لوگ تھے. اچھا سر ایک منٹ جی ایک منٹ, یہ آپ کی سوال کا میں چھوٹا سا جواب دے دوں. میں ایک عام شہری ہوں. وہ جو لوگ تھے جو تحریک انصاف چھوڑ چکے وہ کرپٹ تھے, مافیا تھے, ان کے پاس ان کے ویڈیوز تھے, ثبوت تھے, ان کو تھوڑا سا ڈنڈا دیا اور پش کے ہٹ گئے. پارٹی میں تو آپ ہی نہیں وہ تو کہہ رہے تھے جی میں جواب دیتا ہوں. نہیں آپ کے ایک منٹ, آپ صحیح فرماتے ہیں کہ پارٹی نے ٹکٹ بھی دیے تھے, خان صاحب نے ان پہ اعتماد بھی کیا تھا. کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے, کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا انسان ہے یا کتنا چھوٹا انسان ہے. کوئی بتا سکتا تھا جو گورنر رہے, وزرائے اعلیٰ رہے, مرکزی وزیر رہے, اور کوئی ان میں سے ایک یہ بتا سکتا ہے کہ اس نے 1% خان کے ساتھ کوئی ذاتی نیکی کی ہے؟ خان نے تو ان کو شناخت دی, خان نے تو ان کو پاکستان میں پہچان دی, اور خان کا نام ابیوز کرتے ہوئے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو ان لوگوں کی وجہ سے سلواتی سننی پڑی اور تکالیف اور گالیاں سننی پڑی. چلو اچھا ہوا اللہ یہ وقت لایا, اور اس وقت کے طفیل اللہ نے ہماری تطہیر کر دی ہے. انشاءاللہ یہ صرف پاکستان, دیکھیں وہ باپ والوں کو جو ہے اپنے ساتھ شامل کرا رہا ہے. ایک منٹ, یہ سارے وہی لوگ ہیں جو آڑے وقت میں جو ہے جب نواز شریف آیا تھا 2017 میں, یاد ہے کوئی ایک بھی آپ کو نظر آیا ایئرپورٹ پہ ان کو لینے؟ تو لہذا ایسے لوگ سیاست میں اب ٹرینڈ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے گندے انڈوں کو جو ہے سیاست کے اس سیاست سے نکالنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. عمران خان تو ایسے لوگوں کے جانے کا پارٹی کو اور اپنا نقصان قرار دے رہے ہیں, وہ اساسا سمجھتے تھے, آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں, جانے والے ہیں. نہیں, میں آپ کو عرض کروں, پہلے جب پریس کانفرنسیں ہوتی تھی, میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, ساری پریس کانفرنسیں جو ہے ہمارے سامنے ہوئی, خان صاحب کا ہر ایک رد عمل میں نے دیکھا ہے. پہلے جب پریس کانفرنسیں ہوتی تھی تو ہم شاک ہوتے تھے, خفا ہوتے تھے, ہمارا ساتھی چلا گیا. اب حلفاً کہتا ہوں, ہم چیلنج دیتے ہیں, کرو جتنے پریس کانفرنس سے کراؤ, ہمیں نہیں چاہیے ایسے لوگ. پہلے ہم خفا ہوتے تھے, اور اب ہم, آپ یقین کریں حاضر و ناظر ہے, خان اب اس کی, یعنی وہ ابتدا میں سوچتا تھا, جب 4 لوگوں نے پریس کانفرنس کی, فواد چودھری نے اور اسد عمر نے, نہیں فاروق حبیب تو بعد میں, تو ان لوگوں نے جب پریس کانفرنس کی اور راستہ کھول دیا, اس وقت جو ہیں ہم میں اندیشے تھے اور ہمیں فکر تھی. جو شخص مار کھا کے پارٹی کے ساتھ ہم نہیں ڈٹ سکتا ہے, جو شخص بلیک میلنگ کو ایوائڈ نہیں کر سکتا ہے, کیا قیمت ہوگی. آپ کے ساتھی صحافی عمران ریاض نے کتنا عرصہ گزارا, تو لہذا 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 5 سال گزار دیں, لیکن خط کھاٹ سے آدمی باہر سامنے آئے نا. قوم بھی تو کہیں کہ مرد تو یہ ہوتے ہیں سیاستدان, ہماری سیاست کو اب ان گندے پلیتوں سے پاک کرنے کا وقت آیا ہوا ہے. جب یہ لوگ پارٹی میں شامل ہوتے تھے تو عمران خان صاحب بتاتے تھے کہ آج میں نے اتنی وکٹیں گرا دی ہیں, آج یہ لوگ آ گئے ہیں. تو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ گندے انڈے تھے, تو کیا عمران خان کی مردم شناسی جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی؟ اور آپ یہ مانتے ہیں آپ کا کتنا عرصہ ہو گیا پارٹی ان کے مقابلے میں 20 سال کی ایفرٹ ہے ان لوگوں کی؟ جی میں 2017 میں آیا ہوں, وہ ایفرٹ نہیں ہے. دیکھیں آپ سن لیں کس کی ایفرٹ ہے. آپ میں سے کوئی ایک یہ بتا سکتا ہے کہ ان تمام جانے والوں میں سے کسی ایک کے نظریے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو پاپولرٹی ملی ہے؟
آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ جی اس وقت وکٹیں گرانے کی بات ہوتی تھی. اب اسی خان کا یہ بیانیہ ہے کہ جو ہم جن چیزوں کو وکٹیں سمجھتے تھے وہ ہماری خام خیالیاں تھی. سیاست کو ہم نے اب بڑے ہی ریئل روپ میں دیکھ لیا ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے کوئی وکٹ نہیں ہوتی ہیں, یہ سارے رانگ نمبر تھے. اسی وجہ سے تو خان کہتا ہے مجھے الیکٹیبل نہیں چاہیے. میں نے ان کے سامنے فہرست رکھی 11 لوگوں کی, 3 ناموں پہ اس نے کٹ لگا دیا جو بڑے بڑے نام ہیں, اور کچھ لوگ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. نام بول دیں. نہیں, میں نام اس لیے نہیں بولوں گا کہ تو واپسی کا امکان ہو. نہیں, واپسی کا امکان نہیں ہے. وہ واپسی والے وہ لوگ نہیں ہیں زیادہ تر جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے, ایسی بات نہیں ہے. خان کے سامنے میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں, اور یہ خان کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکٹیبلز نہیں چاہیے, ہمیں بڑے بڑے نام نہیں چاہیے. میں نے اب اپنے ورکر جو میرے ساتھ ڈٹا ہوا ہے اس کو میں نے مضبوط کرنا ہے. انہوں نے مثال دی کہ 2018 میں اپنے ورکر کے بجائے الیکٹیبل کو ترجیح دی تو 19 لوگ وہ الیکٹ ہو گئے جو کہ جن کو پارٹی کے ورکر ہوتے ہوئے ہم نے الیکٹیبل کو ترجیح دی. 19 لوگ وہ آ گئے. تو لہٰذا اب پاکستان تحریک انصاف میں آنے والے جتنے بھی ہیں یہ سمجھ لیں کہ ان کی باری برکم شخصیت, ان کا بڑا نام, ان کا پیسہ, ان کی دولت ہمارے لیے کوئی معیار ہی نہیں ہے. جو اس طرح کے لوگ آنا چاہتے ہیں اخلاص کے ساتھ, پارٹی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کے لیے کوئی ایک مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. صاحب چھوٹا سا سوال ادھر سے بھی لے رہے ہیں تو غصہ بھی پلیز نہیں کرنا. جو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے اندر اختلافات کی جو خبریں ہیں وہ زیر گردش ہیں. اگر ایسا ہے تو یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے تدارک کے لیے کیوں کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ میں مزید بات اس لیے نہیں کروں گا کہ اس سے بس مزید فتنہ پھیلے گا. میں اس چیپٹر کو کلوز کر چکا ہوں, سمجھ گئے. جو میرے خلاف بول لیتا ہے میں ٹھکا کے جواب دے دیتا ہوں, بعد میں مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے. بہت شکریہ. ہاں.